الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حضرات، علماء کرام اور بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں. اگر آپ کی توجہ رہے گی تو بات جلدی بھی ختم ہوگی اور سمجھ میں بھی بہتر آئے گی. آقا کی شان ہر ایک نے مختلف انداز میں بیان کی. حفیظ جلندری اشعار میں یوں کہتے ہیں: وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے وادی بطحا مسترب تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. ظفر علی خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں: دیار اشرف میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں. دیار اشرف میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں. شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ عجیب اشعار لکھتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. کہاں بلندی طور، کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. جمال کو کب تیرے پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. پھروں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینے کے مرغ مار. اور اڑا کے میری مرگ، اڑا کے پس مرگ میری مشت خاک کو کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار. سامعین محترم، ہر ایک نے نبی کی شان بیان کی ہے، لیکن میں آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے. اللہ رب العزت کے انعامات ہمارے اوپر اتنے ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بارش کی بوندوں کو شمار کیا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی کروڑوں اربوں نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں، لیکن یہ نعمتیں دو چیزوں میں بند ہوتی ہیں. ایک کو ظاہری نعمتیں کہتے ہیں. ظاہری نعمتیں وہ جو ہماری آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جو ہمارے جسم سے ٹکراتی ہے. سورج کی نعمت ہمیں نظر آتی ہے، اس کی روشنی ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے، اس کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح چاند ستارے لے، کھانے کے نیوجات لے، ہزاروں نعمتیں ہیں ظاہری جو ہمارے جسم سے ٹکراتی ہم کو نظر آتی ہیں. دوسری نعمتیں وہ جو باطنی نعمت ہیں، جو ہمارے جسم سے نہیں ٹکراتی، نظروں سے نظر نہیں آتی، لیکن وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی محبت کی نعمت، ایمان کی نعمت، علم کی نعمت، صحابت کی نعمت. یہ ایسی نعمتیں ہیں
جو ہمیں نظر نہیں آتی. ان ہر نعمتوں کے اندر ظاہری نعمتوں میں بھی ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں ہیں, باطنی نعمتوں کے اندر بھی کروڑوں نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتوں اور باطنی نعمتوں میں باطنی نعمت سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں ایمان کی نعمت بھی ہے, اور باطنی نعمتوں میں بھی سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آقا کی ذات کی نعمت ہے. ذرا توجہ کیجئے, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک حدیث کی تخریج کی ہے. الفاظ کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن معنی کے لحاظ سے مقبول ہے. وہ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, آدم علیہ السلام کی نظر عرش پر گئی. عرش کے پائے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. اللہ رب العزت سے عرض کی یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا, ہے تو تیری اولاد میں, آئے گا تو تیری اولاد میں, لیکن میرا سب سے بڑا اور آخری پیغمبر یہ ہے, اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا. آدم علیہ السلام, اس کو سمجھیے ذرا, اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ایک درخت کی مانند ہے. جیسے آپ ایک درخت لگاتے ہیں, پھل کا درخت لگاتے ہیں, اس درخت پر محنت کی جاتی ہے, اس کو کھاد ڈالی جاتی ہے, پانی دیا جاتا ہے, درخت پھلتا ہے, پھولتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ پھل. وہ پھل جب حاصل ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں درخت لگانے پر جتنی محنت کی تھی وہ محنت حاصل ہو گئی. یوں سمجھیے کائنات ایک درخت ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. لیکن یہ 6 دن ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, کہ اللہ رب العزت کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. گویا زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا, جو ہمارے 6000 برس بنتے ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش شروع ہوئی, اتوار سے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتے کے دن کوئی پیدائش نہیں ہوئی, اس لیے اس کو خالی کا دن کہا جاتا ہے. جمعے تک پیدائش ہوئی, زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا, اس میں پہاڑوں کا سلسلہ جاری کیا گیا, چاند ستارے لگائے گئے, سورج لگائے گئے. جب پوری کائنات تیار ہو گئی تو جمعے سے پہلے, غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے, چند گھڑی پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جیسے ہم گھر میں مہمان کو بلاتے ہیں, مہمان کے بلانے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے, خوبصورت بنایا جاتا ہے, سب سے آخر میں مہمان آتا ہے جس کے لیے گھر کو سجایا تھا. پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے سجایا اور سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. گویا کائنات پیدا کی, مہمان خصوصی آدم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے. اور البدایہ والنہایہ کے اندر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, پھر آدم کا سلسلہ چلتا ہے, آدم کا شجرہ چلتا ہے, ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. یہ بیٹے کس لیے پیدا ہو رہے ہیں, یہ شاخیں کس لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا. تو کائنات سجائی گئی, آدم کو لایا گیا, اور آدم کو اس لیے لایا گیا کہ پیارے حبیب نے دنیا میں آنا. گویا ہمارا وجود یہ آقا کے صدقے میں ہے, اور پھر جو ایمان کی دولت ملی وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اب ذرا توجہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لایا گیا, مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کائنات پیدا کی گئی, آدم علیہ السلام کو لایا گیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا, لیکن آقا کو دنیا میں جو لایا گیا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی عبادت تھی کہ آقا آئے, ایسی عبادت کر کے دکھائیں جیسی عبادت کسی نے نہیں کی. آقا سے بڑا کوئی عابد نہیں گزرا, آقا سے بڑا کوئی زاہد نہیں گزرا. آقا نے ایسی عبادت کی, ایسی عبادت کی, دنیا میں کوئی ایسی عبادت کر نہیں سکا. کائنات کا مقصود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے. یہی وجہ آقا نے یہ دو انگلیاں جوڑ کر کہا انا والساعۃ کہاتین, کہ میری اور قیامت کی مثال ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. جیسے یہ انگلی اس انگلی سے جڑی ہے, میرے بعد بھی قیامت آنے والی ہے. کہ جیسے پھل جب مل جاتا ہے تو درخت فصل ختم کر دی جاتی ہے, مقصود فصل ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے, مقصود کائنات آ چکے, اب قیامت آنے والی ہے. لیکن اس
کو باقی کیوں رکھا گیا؟ آقا کے بعد کچھ عرصے اس لیے باقی رکھا گیا، آقا کے آنے کا مقصد دنیا والوں کو بتائے اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے حکموں پر کیسے چلا جاتا ہے، آقا نے کر کے دکھایا، اور تاکہ یہ امت اس کے بعد آقا کے طریقے پر چلے اور چل کر بتائے جیسے آقا نے ہمیں سمجھایا تھا ہم بھی اس طرح عمل کرتے ہیں۔ یہ جب اس طرح چلتا رہے گا دنیا باقی رہے گی، اور جب دنیا آقا کے لائے ہوئے نظام سے منشور سے ہٹ جائے گی قیامت فوراً آ جائے۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، غیر مسلم ایک سوال کرتے ہیں کہ اسلام نیا کیا لے کر آیا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہوگا، کیونکہ ہر پیغمبر آیا ہے اس نے توحید کی تعلیم دی، کسی پیغمبر نے شرک کی تعلیم نہیں دی، ہر پیغمبر نے توحید کی تعلیم دی، ہر پیغمبر کا دین دین اسلام تھا، اور آقا جو دین لے کر آئے یہ بھی دین اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ یہ دعا کرتے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یوسف علیہ السلام توفنی مسلمہ، مسلمان ہونے کی دعا۔ بلقیس جو کہتی ہے اسلمت مع سلیمان، ہر ایک دین اسلام لے کر آیا، تو غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ دین اسلام آقا جو لے کر آئے اس دین کے اندر نیا کیا ہے؟ پہلے بھی دین اسلام تھا، ابھی بھی دین اسلام ہے، آپ کہتے ہو دین اسلام کو مانے، دین اسلام کو ماننے کی کوئی ایک وجہ بتاؤ کہ جو پہلے پیغمبر نہیں لے کر آئے آقا لے کر کے آئے، بتاؤ تو صحیح ہم اسلام کیوں قبول کریں؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اس کو میں آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے کپڑا سلایا جاتا ہے، آدھے گز کا کپڑا کافی ہو جاتا ہے، وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے کپڑے کا سائز بڑا ہوتا ہے، 1 گز کا کپڑا اس کو پورا ہوتا ہے، بچہ وہی ہے۔ جب وہ 4 سال کا پہنچتا ہے 1.5 گز کا کپڑا اس کو پورا ہوتا ہے، 8 سال کو پہنچتا ہے کپڑے کا سائز تبدیل ہوتا رہتا ہے، بچہ وہی ہے، وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، کپڑے کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، لیکن بچہ تو وہی ہے۔ جب وہ 33 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس کا قد کاٹ ہو جاتا ہے، اب ایک کپڑا اس کے لیے برابر ہوتا ہے، درزی وہ ناپ بھی اپنے پاس نوٹ کر کے لکھ لیتا ہے، بچوں کے ناپ نہیں لکھتا، وہ کہتا ہے بچوں کے سال بسال ان کے ناپ بدلتے رہتے ہیں، بڑے آدمی کا ناپ لکھ لیتا ہے، کیوں؟ اب اس کا ناپ تبدیل ہونے والا نہیں، مرتے دم تک اس کا یہی ناپ رہے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، انسانیت کا بچپن تھا، یہ انسانیت کا بچپن تھا، تھوڑے بہت احکامات دیے گئے، جیسے حدیث سے پتہ لگتا ہے ایک وقت کی نماز تھی، وہ بھی مکمل نماز نہیں تھی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھوڑی انسانیت وسیع ہوئی، اس کی نشو و نما ہوئی، احکامات میں تھوڑی اور تبدیلی آئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اس احکامات میں وسعت آتی گئی، یہ انسانیت بڑھتی گئی، یہ جوانی کی دہلیز میں پہنچی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی انسانیت اپنے جوبن کو پہنچ چکی تھی۔ اب جتنی شریعت آئی انسانیت نے کمال تک پہنچنا تھا وہ کمال تک پہنچ بھی تھی، اب ایسی شریعت کی ضرورت تھی کہ وہ شریعت آتی قیامت تک باقی رہتی، اس میں تبدیلی نہ ہو سکتی، اس لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ پہلی شریعتیں تھی اپنی امتوں کے لیے، اپنے دور میں تھی، انسانیت کا اتنا کمال نہیں تھا جتنا آج ہے۔ جب آقا تشریف لائے انسانیت اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے، اب اس میں اضافہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے ایسی شریعت دے دی جب قیامت تک وہی شریعت رہے گی۔ نبی آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا، فتنہ باز ہوگا، لعنتی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسانیت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی، اس لیے ایسی شریعت دی گئی تاکہ وہ قیامت تک باقی رہے۔ ایک 2 مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی شریعتوں نے شرک سے روکا تھا،
لیکن اسلام اتنا جامع مذہب ہے، اتنا کامل مذہب ہے، اس نے صرف شرک سے نہیں روکا، شرک کی طرف آنے والے راستوں کو بھی بند کر دیا تاکہ وہ راستہ ہی بند ہو جائیں، شرک کی طرف کوئی قدم نہ بڑھا سکے۔ پہلے زمانے کے اندر تصویریں بنانے کی اجازت تھی، مورتیاں بنانے کی اجازت تھی۔ نوح علیہ السلام، اس کی جو قوم، وہ جو پہلے شرک کے اندر مبتلا ہوئی، مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے زمانے میں 5 بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ بڑے بڑے بزرگ تھے۔ لوگ ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ ان کو یاد آتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا لوگ کہنے لگے اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ ان کی صورتیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں ان کی شکل کی مورتیاں بنا کر کے رکھی۔ لوگ بیٹھتے تھے، ان کو محفل یاد آتی تھی، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پہلی نسل گزری، جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے دیکھا یہ مورتیاں یہاں پر موجود ہیں، ان کے ذہن میں کچھ باتیں تھی تو کچھ تعظیم مورتیوں کی کرتے تھے، باقی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تیسری نسل آئی تو وہ یہ تعلیمات ہی بھول گئی، انہوں نے انہی مورتیوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، شرک کا آغاز ہو گیا۔ یہیں سے شرک آگے بڑھا، اسلام نے راستے بند کر دیے، شروع سے ہی راستے بند کر دیے، تصویر پر پابندیاں لگا دی، مورتیوں پر پابندیاں لگا دی کہ آج تم گھر میں کسی بابا کی، کسی بزرگ کی تصویر لگاؤ گے، تمہارے دل میں عقیدت ہوگی یہ اللہ والے ہیں، لیکن آپ کے آنے والی جو نسل ہوگی جب وہ اس تصویر کو دیکھے گی وہ یہ سمجھے گی کہ لگتا ہے ان سے بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے سامنے جھولی پھیلا لے، شرک کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، استلام کیا جاتا ہے، پھر طواف شروع کیا جاتا ہے، دوسرے چکر میں پھر استلام ہوتا ہے، بوسہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا لوگ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اس انداز میں لے رہے ہیں کہ عبادت کا شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً درجدار آواز میں کہا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ حجر اسود کو خطاب کر کے کہا، طواف کے اندر پوری آواز گونجی، سب لوگ رک گئے۔ عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما اقبلک، اگر میں نے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا عمر خطاب کبھی تیرا بوسہ نہ دیتا۔ عقیدے کی اصلاح کر دی، بابر کا پتھر ہے، آقا نے تیرا بوسہ لیا ہے، ہم بھی بوسہ لیتے ہیں، لیکن تو نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات۔ جو ہندو حضرات ہیں پیپل کے درخت اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام، صحابہ کرام نے کیسے آقا کا دین ہم تک پہنچایا ہے کہ آقا نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان لی ہوگی وہ درخت کتنا بابرکت ہوگا، اور جس درخت کے ساتھ آقا نے ٹیک لگائی ہوگی کہ 1400 صحابہ آقا کے ہاتھ پر آ کر ہاتھ کر رہے ہیں، اور اس درخت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ کتنا بابرکت درخت ہوگا، وہاں پر کتنی برکتیں ہوں گی۔ وہاں پر صحابہ کرام جب گزرتے تھے ان کو وہ بیعت یاد آ جاتی تھی، اس درخت کے پاس رک کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ بھئی یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پر آقا نے جس کے سائے میں بیٹھ کر، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر 1400 صحابہ کے ہاتھ میں بیعت صحابہ نے کی تھی، بیعت رضوان کے نام سے، بڑی عظیم الشان بیعت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ لگا، فوراً صحابہ کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیج کر کے حکم دیا اس درخت کو کاٹ دیا جائے، چنانچہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ صحابہ کرام نے شکایت کی، وہ تو اتنا بابرکت درخت تھا، آقا نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے سائے میں بیٹھ کر بیعت رضوان لی تھی، آپ نے وہ درخت کیوں کٹوا دیا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں تم لوگوں کی نیتیں صحیح ہے، تم جانتے ہو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم جانتے ہو نفل پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، لیکن تمہارے بعد والوں کو پتہ نہیں، کئی بعد والے درخت کو پوجنا نہ شروع کر دیں، میں درخت کو کٹا سکتا ہوں
آقا کی محنت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی، جو چیز بابرکت اس کو بابرکت رکھا جائے، اس کو عبادت تک نہ پہنچایا جائے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ایک ندی بہتی ہے جس کو گنگا کہتے ہیں، وہ اس کے سامنے جاتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پر مانگتے ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں مانگتے ہیں۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ چلو جا کر تحقیق کرنی چاہیے، بھائی یہ لوگ اس کو جو پوچھتے ہیں، گنگا کو جو پوچھتے ہیں، دریا کو، کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا، کہیں نہ کوئی تبرک کے آثار ہوں گے۔ چنانچہ وہ راتوں رات نکلے 12 بجے، 40 میل دیوبند سے سفر کر کے ایک گاؤں میں پہنچے جس کو گنگوتری کہتے ہیں۔ وہیں سے یہ گنگا نکلتی تھی، چشمہ نکلتا تھا، آگے جا کر ندی کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ ایک ہفتہ بیٹھ کر وہاں پر محنت کی، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، دعائیں کی، مراقبے کیے، پھر ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ لگتا ایسے ہے یہاں کوئی پیغمبر گزرے ہیں، یہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، ان کی برکت سے یہ چشمہ نکلا ہے۔ تو پتہ لگا برکت کے آثار تھے، لیکن ہندو لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے، اس برکت کو عبادت تک لے گئے، اسی گنگا کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اسی سے مرادیں مانگنا شروع کر دی۔ لیکن ایک طرف اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ زمزم کا پانی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، پھر بند ہو گیا تھا، اور جب دوبارہ نکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی دیا، اور دوبارہ اس نے کلی کر کے کہا قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ وہ زمزم کا چشمہ ہے، لاکھوں حاجی حج کرتے ہیں، آج تک جا رہا ہے، آقا کا لعاب دہن اس میں شامل ہے۔ کتنا بابرکت ہے۔ اسلام نے تعلیم تو دی ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے پانی آئے، کچھ ادب کا تقاضا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرو، اس سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرو۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمانوں نے زمزم کے پانی کو سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کیا ہو؟ نہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ شرک کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ جو چیز بابرکت ہے اس کو بابرکت رکھا جائے، عبادت کی حد تک نہ پہنچائے۔ تمہارا میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم پر بھیجی ہیں، سب سے بڑی نعمت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اپنی اولاد سے، اس کے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ اب کیسے پتہ لگے گا ہم سچے عاشق رسول ہیں؟ علماء نے لکھا ہے یہ پتہ اس وقت لگتا ہے جس وقت مقابلہ چلتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن فجر کی اذان ہوتی ہے، اب کس طرح میں ہے، ایک طرف الارم بجتا ہے، بھائی اٹھو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، اب محبت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تجھے اپنے آپ سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ اگر اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے اسی طرح چادر تان کر سوتا رہے گا، اٹھے گا نہیں، نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیسی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی آذان کی آواز سنتے ہم فوراً اپنی نیند کو قربان کرتے، چارپائی سے اٹھتے، وضو کرتے، مسجد پہنچتے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، پھر واپس گھر میں جاتے تو یہ اللہ کی محبت جیت جاتی۔ لیکن ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت میں ٹکراؤ آتا ہے، امتحان ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا، ہم محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں، صرف دعوے ہی دعوے ہیں۔ عصر کی اذان ہوتی ہے، ہمارا نوجوان ساتھی ہاتھ میں کھیل کا سامان لے کر گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے، اب اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، دوسری طرف کھیل کا میدان ہے، محبت کھیلتی بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، محبت میں ٹکراؤ آ گیا، اب جس کی محبت زیادہ ہوگی وہ محبت جیتے گی۔ لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم کھیل قربان
کر کے مسجد میں آئے اور نماز پڑھیں. کھیل کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے. ارے وہ تو صحابہ کرام بھی تھے. جب آقا نے ہجرت کا کہا وہ صحابہ کرام تھے. محبتوں کا ٹکراؤ تھا. آقا نے کہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلو میرے ساتھ مدینے چلتے ہیں. گھر بار چھوڑنا پڑے گا, بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے, جائیدادیں چھوڑنی پڑیں گی, رشتہ داریاں قربان کرنی پڑے گی. قربان جاؤں صحابہ کرام پر. آقا نے اعلان کیا, صحابہ نے اپنی بیویاں چھوڑ دی, بچے چھوڑ دیے, گھر بار چھوڑ دیا, دونوں خالی ہاتھ آقا کے ساتھ مدینے پر کی طرف نکل پڑے. یہ عاشق رسول تھے, سب کچھ آقا کے ساتھ قربان کر گئے. غزوہ بدر کے بعد جب ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جان بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, کتنی مرتبہ موقع تھا, میں آپ کو مارنا چاہتا, مار سکتا تھا, لیکن والد ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق کے الفاظ کیا ہیں؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا نہ بچتا, تم میری تلوار کے نیچے آتا تم نہ بچتا, میں اسلام کی خاطر تیری گردن اڑا دیتا. ابو قحافہ ان کے والد ہیں, ان کی والد کی زبان سے کچھ ایسا جملہ نکلا جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا تھا. ابوبکر صدیق نے کھینچ کر تھپڑ اپنے والد کے چہرے پر مارا. آقا نے فرمایا کہ ابوبکر تم نے اپنے والد کو مارا. ابوبکر صدیق کہنے لگے آقا میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی والد کا سر قلم کر دیتا. اس کی زبان سے الفاظ سنے. ایسے سچے عاشق رسول, وہ سچے عاشق رسول تھے. گھر بار بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. حبیب بن زید ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس کہ جاؤ جا کر اس کو ہدایت کی دعوت دو, اسلام کی دعوت دو. قاصد بنا کر بھیجا. مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو گرفتار کر لیا اور کہنے لگا تجھے تب چھوڑوں گا جب تو میری نبوت کا اقرار کرے گا. چنانچہ مسیلمہ کذاب کہنے لگا تو جانتا ہے محمد کون ہے؟ حبیب بن زید کہنے لگا ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, میں ان پر ایمان لاتا ہوں. مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تو جانتا ہے, تو مانتا ہے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں؟ حبیب بن زید کہنے لگے میں بہرا ہوں, تیری آواز میرے کانوں تک نہیں آتی. مسیلمہ کذاب نے دوبارہ پوچھا تو یہ بتا محمد کون ہے؟ کہا میں محمد پر ایمان لاتا ہوں, وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. مسیلمہ کذاب نے پھر پوچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں میں کون ہوں؟ تو کہا میں بہرا ہوں, تیری آواز میرے کانوں تک نہیں آتی. مسیلمہ کو غصہ آیا, سوال پوچھتا رہا. حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا. ایک ہاتھ کاٹا, دوسرا ہاتھ کاٹا, پھر یہ دوسرا ہاتھ, پاؤں کاٹا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن حبیب بن زید کے منہ سے اس نے یہ نہیں سنا کہ تو بھی اللہ کا پیغمبر ہے, بلکہ ہر دفعہ یہ کہتا تھا تیری آواز میرے کانوں میں نہیں آتی. صحابہ ایسے تھے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. وہ غزوہ احد تھا کہ جب آقا پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی, صحابہ کرام نے حلقہ بنا لیا تھا کہ کوئی تیر آقا تک نہ پہنچے. اس میں ابو دجانہ بھی تھے. کیا عجیب انداز تھا, چہرہ آقا کی طرف کر لیا, پشت کافروں کی طرف کر لی, آقا کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے. پشت پر تیر لگتے رہے اور یہاں دیدار مصطفیٰ ہوتا رہا. زید بن ثابت ان کے جسموں پر اتنے تیر لگے کہ وہ نیچے گرے اور پھر عجیب انداز میں انہوں نے جان دی. زمین پر رینگتے 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 آقا کے قدموں پر پہنچے. آقا کے قدموں پر اپنا رخسار رکھا, جان جانے آخری کے سبب سے. تو صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے عشق رسول کیا ہوتا. ہم بھی دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول, لیکن کبھی دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے کہ جب عشق کا ٹکراؤ آتا ہے آیا عشق مصطفیٰ جیتتا ہے یا ہماری خواہشات جیتتی ہیں؟ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے, ہر ایک مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ سکتا ہے. شاعر عربی کا کہتا ہے لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطیع, کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے.
آقا نے فرمایا من احبنی، ایک محبت کا پیمانہ ذکر کر دیا، من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آسان سا پیمانہ ہے۔ جو محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے جھوٹا ہے، اپنی زندگی کو دیکھو، اب کی زندگی آقا کے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، عاشق رسول ہے۔ اگر اس کی زندگی آقا کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، زمانی عاشق ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے عشق نبی کی، وہ عاشق نبی نہیں۔ عاشق نبی وہ ہوتا ہے جو آقا کے طریقے پر چلتا ہے۔ وہ امرؤ القیس جو لیلا اور مجنون کے نام سے مشہور ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ امر علی الدیار دیار لیلا اکبر ذل جدارا وذل جدارا ما حب الدیار شغفنا قلبی لیکن حب من سکن الدیارا۔ وہ کہتا ہے میں لیلا کی گلیوں میں گھومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، مجھے دیواروں سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو دیواروں میں رہنے والے سے محبت ہے۔ اسی طرح جو آقا سے محبت کرتا ہے اس کو مدینہ بھی محبوب ہے، مدینے کی گلیاں بھی محبوب ہیں، مدینے کے رہنے والے بھی محبوب ہیں، مدینے کی ایک چیز اس کو محبوب ہے، اور پھر اس آقا کی سنتیں اس کو محبوب، ہر ادا محبوب ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خربوزہ اور کھجور کے بارے میں آقا نے ان کو کھایا ہے، ملا کر کھایا ہے، لیکن انہوں نے ساری زندگی نہیں کھایا۔ کہا مجھے پتہ نہیں ہے آقا نے خربوزہ کس طرح کھایا، کھجور کھاتے ہوئے، کھجور کس طرح کھائی خربوزہ کھاتے ہوئے، مجھے آقا کے طریقے کا پتہ نہیں، میں اس طرح کھا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو آقا کے طریقے کے خلاف بن جائے۔ زندگی اس کو کہتے ہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ یہ زندگی کی جب تک آخری سانس ہے، ہماری اور شیطان کی جنگ ہے۔ شیطان ہمیں چاہتا ہے، یاد رکھیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء تھے وہ گزر چکے۔ ہم محفوظ نہیں ہیں، محفوظ صحابہ کرام تھے۔ محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے، اس سے سچی توبہ کروا لیتے ہیں، گناہ اس کے نامہ اعمال سے دھل جاتا ہے۔ محفوظ صحابہ کرام تھے، آقا اللہ رب العزت نے ان کے سارے گناہ دھو دیے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کو تمغہ دے دیا ہے۔ ان کے بارے میں بات کرنا، زبان درازی کرنا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ جو ان کے خلاف ذرا سا بھی بولتا ہے یوں سمجھیے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہے وہی جنتی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں بھی گناہ ہے، ہمارا اور شیطان کا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ہمارا اور شیطان کا مقابلہ آخری دم تک چلتا رہے گا۔ امام احمد ابن حنبل دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، رضا کا عالم ہے، ان کے جو شاگرد قریب موجود ہیں ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں لا نہیں، شاگرد پریشان ہے، وقت کا امام ہے، دنیا سے جا رہا ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام احمد ابن حنبل کی طبیعت سمجھی، کیونکہ شاگردوں نے پوچھا حضرت ہم کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میں تمہیں جواب نہیں دے رہا تھا، میں تو شیطان سے مخاطب تھا، شیطان میرے پاس آیا تھا، آ کر کہہ رہا تھا احمد تو مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ میں شیطان کو جواب دے رہا تھا لا ابھی نہیں، جب تک میری سانسیں باقی ہے میں تجھ سے بچا نہیں ہوں، ہاں جب سانسیں ایمان کی حالت میں نکل جائیں گی میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری آخری سانسوں تک ہمارا اور شیطان کا مقابلہ لگا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان کی کوشش ہوگی ہم سے گناہ کروائے گا، ہماری کوشش ہوگی یہ گناہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دینا، آئندہ کے لیے سچی توبہ کرنی ہے۔ آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، لاہے عمل بتاتا
ہوں روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ سوچو آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ گناہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج میں نے فلاں 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 گناہ کیے ہیں، وہ گناہ جب سامنے آ جائیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ کے حضور دعا مانگو، اے اللہ نہ میں معصوم ہوں نہ میں محفوظ ہوں، اے اللہ میں تو ایک عاصی بندہ ہوں گناہگار، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے دل کے گناہوں کو معاف کرواؤ اور پھر نیکیوں کو یاد کرو۔ آج میں نے کون کون سی نیکیاں کی، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا صدقہ و خیرات کیا ہے، کتنی غریبوں کی مدد کی ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی والدین کی خدمت کی ہے۔ اپنی نیکیوں کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیری توفیق تھی میں یہ نیکیاں کر سکا۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے کل یہی نیکیاں کرنے کی پھر توفیق ملے گی۔ اپنے جن گناہوں کو یاد کیا اگلے دن 2-3 گناہوں کو چھوڑو، اس طرح یہ عمل دہراتے رہو۔ انشاءاللہ 40 دن کے بعد جب آپ رات کو بیٹھو گے سوچو گے آپ کو معلوم ہوگا آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔